ہر وہ انسان چاہے مرد ہو چاہے عورت، غریب ہو امیر، جب بلوغت کی دہلیز کے اوپر جب وہ شخص قدم رکھتا ہے تو اس کی فطرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کی نفسانی خواہشات کی تکمیل کی جائے۔ اب شریعت مصطفیٰ نے لوگوں کو آزاد بالکل نہیں چھوڑا کہ وہ جس گھاٹ کا چاہیں اس گھاٹ کا پانی پی لیں، اور نہ ہی اس سلسلے میں بالکل پابند بنایا، نہ ہی سلسلے میں لوگوں کو بالکل پابند بنایا، کیونکہ نفسانی خواہش وہ خواہش ہے کہ اگر اس کو روکنے کی کوشش کی جائے تو ایک تباہی کا خیمہ نظر آئے گا۔ اگر غور طلب کریں کہ اگر پیاسے کو صاف پانی نہیں ملے گا تو کسی نہ کسی نالی میں منہ ضرور ڈال دے گا۔ بے قرار مان لیجئے بے قرار شولوں کو اگر راہ نہ ملی تو یقیناً زلزلے آئیں گے، یقیناً تباہیاں پھیلیں گی۔ تو کسی نے کیا خوب کہا ہے نا کہ دریا میں بند باندھ کے پانی کو روک دیں، کس کی مجال ہے جوانی کو روک دیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ بات آپ خوب سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اے مسلمانوں جو تمہیں صنف نازک پسند آئے تم ان سے نکاح کر لو۔ اللہ رب العزت نے نکاح کے حکم کی تعمیل کی ہے، اسی لیے نکاح کو شریعت میں ایک عبادت کی طرح قرار دیا گیا ہے، عبادت کی طرح قرار دیا گیا ہے نکاح کو۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یا معاشر شباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج منہ اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فانہ لہ وجاء۔ حضور نے ارشاد فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت جو اپنی بیوی کی ضروریات کی تکمیل کی قدرت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ شادی کرے، کیونکہ شادی کرنے سے اس کی نگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے، شرمگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے، اور جس کو اس کی استطاعت نہ ہو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ رکھنے سے شہوت نفسانی توڑ دیتا ہے، شہوت نفسانی کو توڑ دیا کرتا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ نکاح کرنے سے انسان نیک اور پارسا ہو جایا کرتا ہے، نیک اور پارسا ہو جایا کرتا ہے، کیونکہ برائیوں اور گناہوں سے نکاح روکتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگوں کا یہ بھی مشاہدہ ہے کہ انسان تجرد کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، کہ ذمہ داریوں سے فرار حاصل کرنے کے لیے تنہائی اختیار کرتا ہے، اور ایسے ہی لوگ قسم قسم کے گناہوں میں ملوث ہوتے رہتے ہیں، ایک مرتبہ میرے نبی کریم علیہ السلام صحابہ کرام کی گفتگو کو سنے، کیا کہ ایک مرتبہ ایسا ہونا کہ 3 صحابی اکٹھے ہو کر آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ ایک صحابی نے کہا کہ میں اللہ رب العزت کے لیے مستقل روزہ رکھوں گا اور کھانے پینے سے اجتناب کروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں اپنے بال بچوں اور بیوی سے دور رہ کر صرف اللہ رب العزت کی عبادت کروں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، صرف اللہ رب العزت کی عبادت کروں گا۔ تو جب یہ خبر میرے نبی کریم علیہ السلام کے کانوں تک پہنچی، جب ان کے کانوں تک پہنچی تو حضور علیہ السلام جاہ جلال میں آ گئے، حضور علیہ السلام جاہ جلال میں آ گئے اور کہنے لگے اے صحابیوں سن لو، تم سے زیادہ میں متقی ہوں، تم سے زیادہ میں پرہیزگار ہوں، تم سے زیادہ میرے دل میں اللہ کا خوف ہے، اور میں روزہ بھی رکھتا ہوں، کھانا بھی کھاتا ہوں، سوتا بھی ہوں، اور عبادت بھی کرتا ہوں، اور نکاح بھی کرتا ہوں، اور اپنی ازواج کے ساتھ وقت بھی گزارتا ہوں۔ اے صحابیوں سن لو، انسان کے اوپر اس کے نفس کا بھی حق ہے۔ حضور نے کیا کہا؟ حضور نے کہا اے صحابیوں انسان کے اوپر اس کے نفس کا بھی حق ہے، لہٰذا اس کے حقوق کی ادائیگی بھی بہت ضروری ہے۔ اب اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ انسان فرشتوں کی طرح عبادت و ریاضت بھی کرے اور ساتھ ہی ساتھ نفسانی خواہشات کی ضروریات کی تکمیل بھی کرتا رہے، ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ عبد الرحمن کے کرتے کے اوپر زعفرانی رنگ کے چھیٹے پڑے ہوئے تھے۔ حضور نے جب دیکھا تو کہا اے عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ اے عبد الرحمن
یہ کیا ہے؟ تو عبد الرحمن نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں نے انصار کی ایک عورت سے شادی کی ہے۔ تو حضور مسکرانے لگے، حضور خوش ہو گئے اور کہنے لگے اے عبد الرحمن اولم ولو بشات، ولیمہ کرو بھلے ہی ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ تو پتہ چلا شادی کے دوسرے دن جو ولیمہ کیا جاتا ہے وہ ایک خوشی کے طور پہ کیا جاتا ہے، اس میں دوستوں اور احباب کو بلایا جاتا ہے، دعوتیں کھلائی جاتی ہیں، اور وہ ولیمہ بڑا ہی بابرکت ولیمہ کہلایا جاتا ہے کہ جس ولیمے میں غربا اور مساکین کو بلایا جاتا ہے، غربا اور مساکین کو بلایا جاتا ہے۔ اور شریعت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اب حضور نے نکاح کا حکم دیا ہے، اور شریعت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ انسان نکاح کر کے نسلیں بڑھائے تاکہ امت محمدیہ میں اضافہ ہوتا رہے۔ حضور علیہ السلام نے لشکر لے کر کے قبیلے بنی مستلق پر جب حملہ کرتے ہیں تو شدید جنگ کے بعد جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہوتی ہے تو ان کے ساتھ لاتعداد مرد عورتیں گرفتار ہوتی ہیں، بے شمار مال ہاتھ لگتا ہے، اور انہی گرفتار لوگوں میں سے قبیلے بنی مستلق کی سردار کی بیٹی جویریہ بھی تھی۔ ان لوگوں کو مدینہ شریف لایا جاتا ہے، لانے کے بعد لاتعداد مرد عورتوں کو غلام اور کنیز بنا لیا جاتا ہے اور مجاہدین میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اب باری آتی ہے حضرت جویریہ کی، وہ کی ایک عام صحابی کے حصے میں آتی ہیں۔ جویریہ ایک عام صحابی کے حصے میں آتی ہیں، تو ان کو عام صحابی کے حصے میں کنیز بننا پسند نہیں آیا، حضرت جویریہ کو کنیز بننا پسند نہیں آیا۔ یہ عریضہ لے کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچی اور کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے اپنے آقا سے کتابت کر لی ہے، یا رسول اللہ میری کچھ مدد فرمائے۔ تو میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے جویریہ کا میں تم کو ایک بات بتاؤں جو تم پسند کرو گی؟ جویریہ نے کہا یا رسول اللہ بتائیں۔ میرے حضور نے کہا کہ میں آپ کا سارا زر کتابت ادا کر دوں اور تمہیں آزاد کر دوں، میں تم سے نکاح کر لوں، کیا تم اس بات کو پسند کرو گی؟ تو حضرت جویریہ نے کہا یا رسول اللہ اس سے بہتر میرے لیے کیا ہوگا؟ چنانچہ ادھر میرے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت جویریہ سے نکاح کر لیا۔ ادھر نکاح کرنا تھا کہ مدینہ میں شہرہ اٹھ گیا کہ حضرت جویریہ سے نبی کریم علیہ السلام نے نکاح کر لیا۔ اب چونکہ قبیلے بنی مستلق کے گرفتار عورتیں مرد غلام جتنے بھی تھے یہ گویا کہ اب یہ تو سب حضور کے رشتہ دار ہو گئے۔ اب صحابیوں کو مجاہدین نے سوچا کہ اب یہ غیرت ایمانی ہماری اس بات کی گواہی نہیں دیتی کہ ہم ان کو اپنا غلام اور ان کو کنیز بنائیں، یہ ہماری غیرت ایمانی اس بات کی گواہی نہیں دیتی کہ ہم غلام بنائیں کنیز بنائیں، گویا کہ اب یہ حضور کے رشتہ دار ہو گئے اور ہمیں اتنا بڑا احسان ہے نبی کریم علیہ السلام کا کہ دولت ایمان سے انہوں نے مالا مال کیا اور ہم انہی کے رشتہ داروں کو غلام اور کنیز بنائے۔ چنانچہ ان سب غلاموں اور کنیزوں کو آزاد کر دیا مجاہدین نے۔ دیکھا اپنے نکاح میں اتنی برکت تھی کہ مجاہدین نے ان غلاموں اور کنیزوں کو آزاد کر کے ایک آزادی کا پروانہ عطا کر دیا، آزادی کا پروانہ عطا کر دیا مجاہدین نے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت جویریہ کے نکاح سے زیادہ کسی کے نکاح میں اتنی برکت نہیں دیتی